اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ناظرین آپ کو ایک بہت ہی پیاری اور مفید بات بتانے والا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیوز کو پورا دیکھنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ تو سنیے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا اور کہا کہ میں نے اپنے غلام سے مکاتبت کر لی ہے۔ مکاتبت ایسے غلام کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مالک سے یہ طے کر لے کہ میں اتنے اور اتنے روپے تمہیں دے دوں گا اور تم مجھے آزاد کر دینا۔ غلام نے کہا کہ اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، ہماری مدد کر دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ میں تجھے وہ دعا نہ سکھا دوں جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی، اور فرمایا تھا کہ اگر یہ دعا پڑھتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا کر دے گا، اگرچہ پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہ کہنے لگا، غلام کیوں نہیں اے امیر المومنین، مجھے وہ دعا سکھا دیجئے۔ تو آپ نے یہ دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما، حرام سے بچا، اور اپنے فضل سے اتنا دے کہ میں کسی اور کا محتاج نہ بنوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر مالی صدقہ نہ کر کے زبانی صدقہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت دینے کے لیے مال نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی میری مدد کر سکتے ہیں، اس لیے دعا سکھا کر یہ بتا دیا کہ حقیقی مدد کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، کہ جس سے جو مانگو گے یہ دعا پڑھ کے وہ عطا فرما دے گا۔ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اس میں کسی کو اچھی بات بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور اس ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔